السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجمعین اکمل الاکملین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وأولیاء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور، صدق الله العلي العظيم، نادى عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، وبنبوتك يا رسول الله، وبولایتك یا علی یا علی یا علی۔ آئیے کچھ باتیں سننے سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ مراب پھر ایک مرتبہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے کہ مولا کریم ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سماعت کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور مصطفیٰ کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک جسم منور تیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین کو حکم دیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جناب جبریل امین اپنے ساتھ دیگر فرشتوں کو لے کر کے زمین پر تشریف لاتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آج زمین کی بھی خوش قسمتی کا دن ہے۔ آج زمین کی قسمت کا تارا بھی عروج پر ہے، اس لیے کہ جناب جبریل امین فرشتوں کے سردار زمین پر آئے ہیں، فرشتوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں اور خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں جناب جبریل امین دنیا کے جس خطے پر تشریف لائے تھے، جس زمین پر تشریف لائے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج گنبد خضرا موجود ہے، جہاں آج حضور تشریف فرما ہے، اسی جگہ پر جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد زمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اسی جگہ کی مٹی سے مصطفیٰ جان رحمت کا جسم مبارک تیار کیا جائے گا، اسی جگہ کی مٹی سے حضور کے جسم مبارک کو بنایا جائے گا۔ اب زمین وجد کرتی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب زمین نے جبریل امین سے یہ سنا، زمین جھومنے لگتی ہے، وجد کرنے لگتی ہے۔ اور بھلا زمین وجد کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ، سب سے افضل مقام مسجد ہے، اور مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد کعبہ معظمہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ مسجد کعبہ معظمہ ہے اور کعبے سے زیادہ افضل عرش اعظم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت جہاں آرام فرما ہے اور زمین کے جو ذرات حضور کے جسم مبارک سے لگے ہوئے ہیں، حضور کے جسم مبارک سے مس ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے ذرات جو حضور کے جسم سے لگ جائے وہ کعبے سے بھی افضل ہوا کرتے ہیں، بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اگر زمین کے ذرات حضور کے جسم سے لگ جائے تو وہ ذرات عرش اعظم سے افضل ہو جاتے ہیں، اور آج زمین کو حضور کے جسم سے
سے نہیں لگنا بلکہ اس مٹی نے حضور کے جسم میں لگنا ہے، حضور کے جسم کو بنایا جانا ہے۔ اب وہ زمین بھی وجد کرتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی مشک سے زیادہ خوشبودار مٹی اور کافور سے زیادہ سفید مٹی جبریل امین اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جنت کی نہر جس کا نام تسنیم ہے، جس کا پانی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، نورانی پانی ہے، اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لیے جو مٹی لے کر کے جایا گیا ہے، جبریل امین نے جو مٹی لے کر گئے ہیں، اس مٹی کا آٹا گوندا جا رہا ہے، خمیر تیار کیا جا رہا ہے، جنت کی نہروں کے پانی اس میں ملائے جا رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا، امام راضی لکھتے ہیں کہ جنت کے زعفران سے اور جنت کے مشک و عنبر سے حضور کا خون مبارک تیار کیا جا رہا ہے، حضور کا خون مبارک بنایا جا رہا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ جنت کے عنبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تیار کیے جا رہے ہیں، جنت کی آسائشوں سے، جنت کی نعمتوں سے حضور کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے۔ اب جب میرے آقا کا خمیر بنا لیا گیا، حضور کی جسم مبارک کے لیے خمیر کو تیار کر لیا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خمیر کے لیے عرش اعظم کے نیچے قندیل بنائی اور اس قندیل میں اس خمیر کو رکھا گیا اور اسی میں نور مصطفیٰ کو داخل کر دیا گیا۔ اب جب اللہ نے چاہا، جب اس کی مرضی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ یہ واقعات حضرت آدم کی بھی پتلا بنانے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اب حضرت آدم کی تخلیق بعد میں ہوتی ہے، حضرت آدم کا پتلا بعد میں بنایا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا، آپ نے بارہا ان واقعات کو سنا ہے، بس میں اشارہ دے کر اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کا جب پتلا تیار ہوا، اللہ نے روح کو حکم دیا۔ جب روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی، جسم کے اندر اندھیرا تھا، روح چند لمحوں کے بعد واپس باہر آ جاتی ہے، پھر دوبارہ داخل ہوتی ہے، پھر باہر آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے مولا اس کی جسم میں بڑا اندھیرا ہے، اس کے اندر بڑا اندھیرا ہے، یا اللہ میں اس میں رہ نہیں پا رہی ہوں۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روح نے عرض کیا، اب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اس قندیل سے نکال کر حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا جاتا ہے، نور مصطفیٰ کو رکھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پتلا بنایا جا رہا ہے، اس میں جب نور مصطفیٰ رکھا گیا، پورے پتلے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا، پورے پتلے میں روشنی پھیل گئی۔ جیسے ہی روح نے دیکھا، روح جسم کے اندر داخل ہو گئی حضرت آدم کے، اور اب روح کو قرار آ گیا، اب روح کو سکون مل گیا۔ یہاں پر ہمارے مرشد بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ جب تک حضرت آدم کے جسم میں روح داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے داخل نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ حضرت آدم کے جسم میں نور مصطفیٰ نہیں تھا، اور جیسے ہی حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا گیا ہے، فوراً روح داخل ہوئی ہے، اور ایسی داخل ہوئی ہے روح انسان کے جسم میں کہ جب تک فرشتے لینے نہ آئے روح جسم سے نکلتی نہیں ہے، اس لیے کہ جسم میں نورانیت مصطفیٰ موجود ہے، جسم میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ اور پھر مرشد بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت آدم کے پتلے میں رکھا گیا، تب اس نور کے اندر روح داخل ہوئی۔ مرشد کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر نورانیت مصطفیٰ ہوتی ہے وہیں پر زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ حضور کو نور مانتے ہیں وہ بھی زندہ، ان کے عقیدے بھی زندہ ہے، اور جو حضور کو نور نہیں مانتے ہمارے نزدیک وہ بھی مردہ ہے، ان کی عبادتیں بھی مردہ ہے، ان کی ریاضتیں بھی مردہ ہے، حتیٰ کہ ان کے سجدے بھی مردہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نور مصطفیٰ نہیں ہے اور ہمارے پاس نور مصطفیٰ موجود ہے۔ بلکہ بات دور نہ نکل جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا جاتا ہے، حضرت حوا کی تخلیق کی جاتی ہے۔ آپ نے سب سن رکھا ہے کہ کیسے تخلیق کی گئی۔ جب حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح بھی قربان جائے مہر مقرر ہوتا ہے، اور مہر کیا ہے؟ نبی پر درود پڑھنا مہر مقرر کیا جاتا ہے، حضور پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا، حضور پر درود پڑھا گیا، مہر ادا ہو گیا، نکاح ہوتا ہے جنت کے اندر۔
اندر اب ایک وقت وہ آتا ہے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے. حضرت آدم زمین پر تشریف لاتے ہیں, حضرت حوا بھی زمین پر تشریف لاتی ہے. کئی سالوں کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے. اب نئی نسل انسانی کی شروعات ہونی ہے, اب انسانیت کی ابتدا ہونی ہے, اب انسانیت کی بنیاد یہاں سے شروع ہو رہی ہے, انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے. اب حال یہ اللہ اکبر کہ حضرت حوا کو جب بھی حمل ٹھہرتا, حضرت حوا کو ایک ساتھ 2 اولاد اللہ عطا فرماتا. ایک ہی حمل سے حضرت حوا کے یہاں 2 اولاد ہوتی, ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. ہر مرتبہ یہی معاملہ ہوتا, جب بھی حضرت حوا کو حمل ٹھہرتا 2 اولاد ایک ساتھ جل بگر ہوتی. لیکن ایک مرتبہ معاملہ بڑا عجب ہے کہ حمل ٹھہرا ہے مگر اس حمل سے حضرت حوا کو ایک ہی اولاد ہوئی ہے, حضرت حوا کو ایک ہی بیٹا عطا کیا گیا ہے, اور اسی بیٹے کو دنیا حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت شیس علیہ السلام کو تنہا بھیجا جا رہا ہے, سب سے جدا بھیجا جا رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ اس سے پہلے جتنی اولاد آئی ہے ساتھ میں 2 اولادیں آئی ہے, لیکن حضرت شیس کو تنہا بھیجا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو نور مصطفیٰ اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا, اب وہی نور مصطفیٰ منتقل ہو کر حضرت شیس میں آنے والا ہے, حضرت شیس کو ملنے والا ہے. اس لیے حضرت شیس کو تنہا بھیجا جا رہا ہے, حضرت شیس کو اکیلے بھیجا جا رہا ہے. اب حضرت شیس تشریف لاتے ہیں, بڑے خوبصورت ہے, بڑے حسین و جمیل حضرت شیس علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبی حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمائی. حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارکہ ابھی بروایت دیگر 7 یا 8 سال کی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل امین فرشتوں کو ساتھ لے کر کے دنیا میں آتے ہیں, حضرت آدم کے پاس آتے ہیں, فرشتوں کو ساتھ لے کر کے آ رہے ہیں. اور آنے کے بعد جناب جبریل امین حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ اے جناب آدم آپ دیکھیں, جناب درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب جبریل امین آتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے جناب آدم آپ اپنے شہزادے حضرت شیس سے یہ عہد لے لیجئے, یہ وعدہ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور مصطفیٰ آپ کے ذریعے ان کے اندر منتقل فرمایا ہے, اس نور کو پاک لوگوں میں منتقل کرنا ہے, پاک ماؤں کے پاس منتقل کرنا ہے, پاک اولادوں کے اندر منتقل کرنا ہے. گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے حضرت شیس کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب ان کا نکاح ہو تو وہ پاک خاتون سے نکاح کرے, نیک خاتون سے نکاح کرے. اب حضرت آدم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت شیس کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد اپنے بیٹے حضرت شیس سے وعدے لیتے ہیں, اور وعدے لینے کے بعد جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس کو وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بیٹے جب بھی تم دعا کرنا, جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا, تو حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت شیس کو وصیت کرتے ہیں کہ جب بھی دعا کرنا تو نام محمد کا وسیلہ لگا کر دعا کرنا, حضور کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا. حضرت شیس عرض کرتے ہیں کہ بابا جان یہ کون ہے, ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیے. حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا, اور جب میرے اندر روح آئی, میرے اندر جان آئی, میں نے جب عرش اعظم کو دیکھا تو عرش اعظم پر بھی نام محمد لکھا دیکھا. کہتے جب میں نے عرش اعظم کے ستونوں کو دیکھا تو عرش اعظم کے ستونوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا پایا. بلکہ کہتے ہیں جب اللہ کے حکم سے مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پر یہی نام لکھا ہوا ہے. کہتے اس پر بس نہیں, جب میں جنت کے اندر گیا اور جنت کے درختوں کا میں نے مشاہدہ کیا تو جناب آدم کہتے ہیں جنت کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب میں جنت کی نہروں کے قریب گیا اور میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نہروں کے قریب جو پیالے ہیں ان پیالوں کے اوپر بھی نام محمد لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جنت کے کونے کونے میں, جنت کے چپے چپے پر یہی نام لکھا ہوا ہے, ہر جگہ اسی نام کی دھوم ہے. کہتے ہیں میرے بیٹے جب بھی دعا کرنا اسی نام کے وسیلے سے دعا کرنا, اس لیے کہ تمہارے باپ کی دعا بھی اسی نام کے وسیلے سے قبول ہوئی, اسی نام کے وسیلے سے تمہاری باپ کی دعا قبول ہوئی ہے. وہی نام کا وسیلہ لگا کر دعا کرنا. آپ اندازہ فرمائے حضرت آدم بھی نبی ہے اور حضرت شیس بھی نبی ہے. حضرت آدم نبی ہے اور اپنے بیٹے جو نبی حضرت شیس ان کو وسیلہ لگانا سکھا رہے ہیں, وسیلے کی تاکید کر رہے ہیں. آج ہم بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں, گویا کہ حضرت آدم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. میرے پیارے آقا
علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، حضرت آدم کا مقام و مرتبہ ہم نے سنا ہے. اب حضرت شیس علیہ السلام کی جب شادی کی عمر آتی ہے، اس دور کی سب سے پاک خاتون، سب سے نیک خاتون، سب سے خوبصورت اور خوبصورت خاتون سے حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے. اب حضرت شیس علیہ السلام کا وہ نور جو اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اب وہ نور منتقل ہوتا حضرت شیس علیہ السلام سے، اور ایک کے بعد دیگر منتقل ہوتا ہوا کم و بیش 3-4 پشتوں کے بعد وہ نور ایک شہزادے کو عطا کیا جاتا ہے، اور اسی شہزادے کو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں. حضرت ادریس کو یہ نور عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس، آپ جانتے حضرت ادریس کا نام حضرت اخنو علیہ السلام ہے. حضرت اخنو آپ کا نام آیا ہے، مگر ادریس آپ کا لقب ہے. آپ کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام تعلیمات مصطفیٰ کا، تعلیمات الہی کا اتنا درس دیا کرتے تھے، اتنے درس دیتے تھے کہ آپ کے درس دینے کی بنیاد پر حضرت ادریس کا نام حضرت ادریس رکھا گیا ہے، ورنہ حضرت ادریس کا نام تو حضرت اخنو ہے. آپ کی درس دینے کی بنیاد پر حضرت ادریس آپ کو کہا گیا. حضرت ادریس کو وہ نور ملتا ہے. اب حضرت ادریس علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا پہنچتا ہے حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نور ملتا ہے. کون حضرت نوح علیہ السلام؟ وہی حضرت نوح علیہ السلام کہ جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی کنارے کیسے لگتی ہے؟ تو آپ صوفیہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے اسی نور مصطفیٰ کی بنیاد پر کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کشتی کنارے پر پہنچتی ہے. اور اسی بات کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، مدارج النبوہ کی حدیث پاک ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے آقا، جب حضرت آدم جنت میں تھے میرے آقا اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب حضرت آدم جنت میں تھے حضور آپ کہاں تھے؟ اب صحابہ کے سوال بھی بڑے پیارے ہوا کرتے تھے، صحابہ کے سوال بھی عشق والے ہوا کرتے تھے. صحابہ کو جو پوچھنا ہوتا تھا صحابہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا جو کوئی نہیں جانتا وہ حضور جانتے ہیں. اس لیے صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوال کوئی عام انسان سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ بھلا اسے کیا معلوم دنیا میں آنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ بلکہ یہ بات تو بہت دور کی ہے. کسی سے پوچھے کہ جب آپ 1 سال کے تھے اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ بھلا وہ کیا جواب دے گا کہ 1 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے؟ لیکن قربان جائیے مدینے کے تاجدار پر، قربان جائیے رحمت للعالمین پر. میرے آقا سے جب صحابی نے پوچھا حضور حضرت آدم جنت میں تھے، جب آپ کہاں تھے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا. کہتے جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو میں بھی ان کے ساتھ دنیا میں آیا. کہتے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو میں بھی ان کی پشت کے اندر کشتی میں سیر کر رہا تھا. اور کہتے میرے ہی وسیلے سے اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ عطا فرمایا. اسی نور کی برکت سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کنارہ عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب یہ نور منتقل ہوتا ہوا پہنچتا حضرت ہود علیہ السلام تک. حضرت ہود کے پاس جب یہ نور پہنچتا ہے، کون حضرت ہود علیہ السلام؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، حضرت ہود علیہ السلام کو مانا، اللہ نے انہیں محفوظ رکھ لیا. اور جن لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیے، حضرت ہود کی تعلیمات کا انکار کیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط فرمایا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ نورانیت مصطفیٰ کو مانتے ہیں اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے، اور جو نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا وہ بچا لیے گئے، اور جن لوگوں نے حضرت ہود کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار فرمایا. اب حضرت ہود علیہ السلام سے یہ نور منتقل یک کے بعد دیگر ہوتا ہوا پہنچتا ہے جناب تاروخ تک. جب جناب تاروخ کو یہ نور ملتا ہے، یہ کون جناب تاروخ ہے؟ ان کی عبادتیں بھی بڑی مشہور ہے، ان کی ریاضتیں بھی بڑی مشہور ہے. تنہائی کے اندر غاروں میں جا جا کر اللہ کی عبادت کرتے جناب تاروخ. اور انہی کے ساتھ جناب تاروخ کا ایک وصف یہ تھا کہ جناب تاروخ کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جن لوگوں کو عطا فرمایا ان کا معاملہ یہی رہا ہے کہ ان کی عبادت بھی مشہور رہی ہے اور ان کی سخاوت بھی مشہور رہی ہے. اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے اندر نور مصطفیٰ کو منتقل
فرمایا ہے جناب تاروق کا بھی یہی معاملہ ہے، بڑے عبادت گزار ہے اور لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے، بلکہ جناب تاروق کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب تک مہمان نہ مل جائے جناب تاروق کھانا نہ کھایا کرتے تھے، مہمان کو ساتھ لے کر جناب تاروق کھانے بیٹھا کرتے تھے، مہمان کو ساتھ لے کر کھایا کرتے تھے۔ جناب تاروق کو یہ نور ملتا ہے اور پھر جناب تاروق سے یہ نور منتقل ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ جناب تاروق کے بیٹے ہیں، جناب ابراہیم کو یہ نور ملتا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جناب جبریل آتے ہیں، پوچھتے ہیں حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کو یہ حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ جناب ابراہیم انکار کرتے ہیں، نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم جانتے ہیں میری پشت کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے، میرے پشت کے اندر نور محمدی موجود ہے، یہ وہی نور ہے جس کی برکت سے آگ گلزار بننے والی ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ جناب ابراہیم آگ میں جاتے ہیں اور نور مصطفیٰ کی برکت سے آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جناب ابراہیم سے یہ نور منتقل ہوتا ہے آپ کے شہزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کے اندر، اور پھر یہی نور ہے جو جناب اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے سے جناب ابراہیم کو بچا لیتا ہے۔ وہ چھری جو لوہے کو کاٹ دیتی ہے، وہ چھری جو پتھروں کو چیر دیتی ہے، آخر وہ چھری جناب اسماعیل کی گردن کو کیوں نہیں کاٹ پاتی؟ جواب ملتا ہے جناب اسماعیل کی پشت میں نور مصطفیٰ موجود تھا، جناب اسماعیل کے اندر نور مصطفیٰ جلوگر تھا، اس لیے جناب اسماعیل پر چھری بھی اثر نہیں کرتی۔ اب جناب اسماعیل سے وہ نور منتقل ہوتا ہے آپ کے شہزادے جناب قیزار کے اندر۔ یہ جناب قیزار ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جناب قیزار کو جب کوئی دیکھتا تو فوراً کیا اٹھتا، یہ تو اپنے دادا حضرت ابراہیم کی طرح نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت حضرت ابراہیم کے ہم شبیہ حضرت قیزار ہے۔ یہ حضرت قیزار کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار خوبی عطا فرمائے حضرت قیزار کو، یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت قیزار جب تیر اندازی کرتے تو آپ کی تیر کبھی خطا نہیں کھاتی، بلکہ آپ کی رفتار کے تعلق سے یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت قیزار اتنا تیز دوڑا کرتے کہ دوڑتے ہوئے حضرت قیزار ہرنی کو پکڑ لیا کرتے تھے، اتنی تیز دوڑا کرتے تھے حضرت قیزار۔ یہ حضرت قیزار کون ہے؟ حضرت اسماعیل کے شہزادے ہیں۔ حضرت قیزار کو اللہ نے بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ حضرت قیزار کا حال یہ ہے کہ نور مصطفیٰ موجود ہے، یکے بعد دیگر نکاح کر رہے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے متمنی ہے، اولاد چاہتے ہیں۔ اب حال یہ ہوتا ہے جب کوئی ہو شادیاں کرنے کے بعد اولاد نہ ہوئی تو جناب قیزار جاتے ہیں اس مقام پر جہاں پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، اسی جگہ پر جناب قیزار پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر کیا واقعات رونما ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہر ہفتے اس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے جائے سلام۔